بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فونک رابطوں کے بعد دونوں ممالک کی قیادت سے بات چیت کے عمل کو مثبت قرار دے دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر پاکستانی اور بھارتی وزیر اعظم سے بات چیت مثبت رہی۔ امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں عمران خان اور نریندر مودی کو اپنا بہترین دوست قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے اچھے دوستوں سے بات چیت میں تجارت، شراکت داری اور سب سے بڑھ کر کشمیر میں کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں صورتحال کشیدہ ہے مگر یہ بات مثبت رہی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہوگان گوڈلے کی جانب سے ایک جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کو کم کرنے اور خطے میں امن کو برقرار رکھنے کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے۔ ٹرمپ اور مودی کے درمیان ہونے والے ٹیلی فونک رابطے کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے گفتگو کی کہ تجارت میں توسیع کے ذریعے امریکہ اور بھارت کے معاشی تعلقات کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ دونوں ممالک کے رہنما جلد ہی دوبارہ ملاقات کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک مرتبہ پھر رابطہ ہوا ہے، جس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، اور ہمیں امید ہے کہ امریکہ اس موجودہ کشیدگی اور تنازعہ کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے 16 اگست کو بھی گفتگو ہوئی تھی، جس میں وزیر اعظم نے پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا تھا۔ اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ کشمیر کے معاملے پر نریندر مودی سے بات کریں گے، اور آج ٹرمپ اور مودی کی خطے میں کشیدگی کم کرنے پر گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں دوبارہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے اور خطے میں امن کو ہر صورت برقرار رہنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کا موقف وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جبکہ بھارتی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے خطے کی صورتحال کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ قطع نظر اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کیسی رہی، اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھارت جارحانہ جبکہ پاکستان دفاعی انداز اپنائے ہوئے ہے، لیکن مودی کے پاس زیادہ آپشنز اب نہیں رہیں۔ کارگل طرز کی جنگ بھارت کو زیادہ بھاری پڑے گی۔ عین ممکن ہے بھارت میں خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ اگر جنگ ناگزیر ہو گئی تو پاکستان کی ہر ممکن کوشش ہوگی اسے صرف ایک محاذ تک رکھ کر پراکسی وار کے ذریعے بھارت کے کئی ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن اگر 65 کی طرح حملہ ہوا تو شاید ہفتہ 10 دن میں ہی کھیل اور کھلاڑی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن بابر 2-3 اور ابابیل لے اڑے، جبکہ شاہین اور غوری کھیل ختم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ فی الوقت پاکستان ایٹمی حملے کی بات نہ کر کے خود کو ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ثابت کر رہا ہے، جبکہ راج ناتھ سنگھ نے بھارت کی بوکھلاہٹ اور بچگانہ پن دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ بھارت اب دنیا کے وجود کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ یک طرفہ طور پر آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے مودی نے بتا دیا وہ انتہا پسندی میں انتہا سے آگے جا سکتا ہے۔ سیکولر بھارت حالت نزاع میں ہے، کوئی پل آتا ہے کہ کریا کرم ہوتا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی معیشت بدحال ہے۔ ملکی سلامتی کے لیے قوم متحد ہے، لیکن سیاسی عدم استحکام بھی حقیقت ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان تینوں محاذوں پر طویل جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود ڈی جی ISPR کے چہرے پر موجود طمانینت سے لگتا ہے کہ پاک فوج نے گھنا منصوبہ بندوبست کر رکھا ہے۔ سانپ کا سر مارخور کے منہ میں آ چکا ہے۔
خدا نخواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ پاک فوج کس طرح بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے۔